عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ وہ اپاہج صحابی جو جنت میں چلے گئے، احد کی زمین فولاد کے ٹکڑوں کے نیچے کانپ رہی ہے۔ دھول ہوا میں اٹھتی ہے گھنی اور دم گھٹتی دھول، کیونکہ سورج افراتفری کے بادلوں کو توڑنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ پوری وادی میں چیخیں گونجتی ہے، کچھ خوف میں، کچھ ہمت میں، کچھ مایوس اور کچھ دعا میں۔ لڑائی کے شور کے درمیان ایک شخصیت آگے بڑھتی ہے، آستہ آستہ، ناہموار۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بوڑھے ہیں، ان کا جسم عمر کے سالوں سے کمزور ہو گیا ہے، ان کی ایک ٹانگ ان کے ساتھ گھسٹتی ہے جہاں دوسرے بھاگتے پھر رہے ہیں، اور وہ معذور بمشکل اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں۔ پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہیں، ہر قدم پر بھرپور جدوجہد کرتے ہیں، ہر سانس ان کے سینے پر بہت وزن رکھتی ہے، لیکن ان کا دل ان کے جسم سے زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ ان کے ارد گرد نوجوان طاقت اور رفتار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں پلٹتے، وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب وہ چل رہے ہیں ان کی آواز جنگ کی گرج سے اوپر اٹھتی ہے، مستحکم ارزو کے ساتھ جلتی ہوئی۔ میں جنت چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں۔ یہ مایوسی کا رونا نہیں ہے، یہ یقین کا اعلان ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ نے ان کے کندھوں سے بوجھ اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے انہیں ان کی عمر یاد دلائی، ان کی کمزوری، ان کی معذور ٹانگ، لیکن انہوں نے اس استثنا کو قبول نہیں کیا۔ اب رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوئے، اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ حفاظت کے لیے نہیں، فتح کے لیے نہیں، زندگی کی درخواست نہیں کی۔ ان کے لبوں سے صرف ایک دعا لی گئی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور میری امیدیں ادھوری رکھ کر مجھے میرے گھر والوں کے پاس نہ لوٹانا۔ اب احد کے میدان میں وہ دعا ان کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ اپنی معذور ٹانگوں کے ساتھ آگے کی صفوں میں بڑھے، ان کا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کبھی اس دنیا کے لیے جیتے تھے، کبھی انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کے سامنے جھکتے تھے، اور یقین کر لیا کہ ایسے ہی ان کی زندگی کا اختتام آ چکا ہے۔ لیکن ایک چیز نے ان کے ماضی کے عقائد کو توڑ دیا، کسی چیز نے انہیں باطل سے ایمان تک پہنچا دیا، کوئی چیز انہیں کمزوری سے ہمت کی طرف لے گئی۔ یہ شخص کون ہے؟ اس کی سابقہ زندگی کی زنجیروں کو کس چیز نے توڑا؟ ایک بت پرست کو کس چیز نے شہادت تک پہنچا دیا؟ اس چیز نے زمین پر ایک معذور ٹانگ کو جنت میں سلامتی کے ساتھ چلنے کے وعدے میں بدل دیا۔ یہ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک شہر کو تعظیم کے ساتھ مدینہ بولا جاتا تھا، اس سے پہلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنے، یہ سرزمین یثرب کہلاتی تھی۔ قبائلی وفاداریوں، قدیم رسوم و رواج اور نسلوں سے وراثت میں ملنے والے عقائد سے بنا ہوا شہر، عزت نسب سے ناپی جاتی تھی، طاقت سے خود اختیاری، اور ان بتوں پر ایمان جس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اور انسانی ہاتھوں سے تراش سکتا ہے۔ یثرب کے سب سے معزز آدمیوں میں عمر بن الجمو بھی تھے۔ وہ عام سے آدمی نہیں تھے، وہ بنو سلمہ کے سردار تھے جو اوس کے سرکردہ قبیلوں میں سے تھے۔ ان کی آواز مجلسوں میں وزن رکھتی تھی، ان کی سخاوت لوگوں میں مشہور تھی۔ تنازعات کے وقت میں ان کی ہمت سے انہوں نے مقبولیت اور وفاداری حاصل کی۔ یثرب کے معاشرے میں قیادت ذمہ داری کے ساتھ آتی تھی، اور استحقاق کے ساتھ بھی۔ ایسا ہی ایک اعزاز اپنے گھر کے اندر ذاتی بت رکھنا تھا۔ شہر کے رہنماؤں کے لیے یہ بتوں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ برکت، تحفظ اور کامیابی لاتے ہیں۔ خوف کے وقت ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، خوشحالی کے وقت عزت دی جاتی تھی، اور خاص مواقع پر قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ عمر بن الجمو کے بت کو منات کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے انتہائی قیمتی لکڑی سے تراشا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں عزت کے مقام پر رکھا۔ انہوں نے اسے بہترین عطر سے مسا کیا۔ انہوں نے اسے اپنی زندگی میں خوش قسمتی اور استحکام کا ذریعہ مانتے ہوئے عقیدت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی۔ عمر کے نزدیک منات محض ایک چیز نہیں تھی، یہ اس کے آباء و اجداد کا ایمان تھا، اس کے قبیلے کی علامت، وہ بنیاد جس پر اس کی زندگی استوار ہوئی تھی۔ جب وہ تقریباً 60 سال کی عمر کو پہنچے تو عمر بن الجمو کو یقین تھا کہ ان کے عقائد طے پا گئے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح انہوں نے عبادت کی، اور جس طرح سے انہوں نے دنیا کو سمجھا وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری تھی، انہوں نے عزت کمائی تھی، انہوں نے اپنے لوگوں میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سب پر اب سوال کیا جائے؟ لیکن اللہ جو بڑا حکیم ہے، عمر حیثیت کے مطابق رہنمائی نہیں کرتا۔ اور جب منات عمر بن الجمو کے گھر میں مضبوطی سے کھڑی تھی، یثرب میں ایک نئی روشنی خاموشی سے پھیل رہی تھی، طاقت سے نہیں، شور سے نہیں، لیکن دلوں کو چھو لینے والے الفاظ سے، اور ایک پیغام جو جلد ہی مضبوط ترین روایات کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ اور وہ نور پہلے ہی عمر بن الجمو کے قریب آ چکا تھا،
اس کی سوچ سے کہیں زیادہ قریب۔ عمر بن الجمو کے گھر کے اندر منات خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بت حجم میں بڑا نہیں تھا لیکن ان کے دل میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ بہترین اور قیمتی لکڑی سے تراشا گیا، اس کی سطح کئی سالوں کی محتاط حفاظت سے ہموار تھی۔ عمر نے اسے اپنے گھر کے ایک خاص کونے میں رکھا تھا، ایک عزت کی جگہ، دھول اور غفلت سے دور۔ اس نے اسے محض ایک شے نہیں سمجھا، اس نے اسے دھویا۔ انہوں نے اسے انتہائی نفیس خوشبوؤں سے مسا کیا، اس کو سانوارا اور نقصان سے محفوظ رکھا۔ جشن کے دنوں میں اس کے سامنے نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ پریشانی کے لمحات میں وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یقین دہانی کی تلاش میں، اور جب سختی آتی ہے تو ان کا یقین تھا کہ منات راحت اور برکت لا سکتی ہے۔ یہ وہ مذہب تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، سوال نہیں کیا گیا، جانچا نہیں گیا، بلکہ جذب کیا گیا۔ عمر کے نزدیک منات نے تسلسل کی نمائندگی کی۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا ایمان تھا، ان کے قبیلے کی روایت، ایسی دنیا میں استحکام کی علامت جو اکثر غیر یقینی محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ کیا منات انہیں سن سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا یہ بت جواب دے سکتا ہے۔ ایمان ان کے لیے تجزیہ کرنے کی چیز نہیں تھی، یہ برقرار رکھنے کی چیز تھی۔ اور یوں دن با دن، سال با سال عامر نے عقیدت کے ساتھ منات کی خدمت کی۔ پھر بھی آس پاس کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ یثرب کا شہر بدل رہا تھا۔ آوازوں نے ایک خدا کی بات کی جو غیب تھا، دیکھا نہیں گیا تھا، لیکن طاقتور ترین ایسے الفاظ پڑے جا رہے تھے جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ خاندان خاموشی سے اپنے ماضی کے بتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ عمر کو بھی احساس ہو رہا تھا، ایک خاموش بے چینی سینے میں بسی ہوئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بیٹے، ان کے گھر کا فخر، اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے منہ نہ موڑ لے۔ انہیں خدشہ تھا کہ مکہ کے ایک نوجوان کی تعلیمات پورے شہر میں بتوں کی گرفت کو ڈھیلی کر رہی ہے، اور اس طرح دل میں تشویش کے ساتھ عمر نے اپنی بیوی سے کہا، ہوشیار رہیں کہ اب کے بچے اس آدمی کے ساتھ رابطے میں نہ آئیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے، ان کی زندگی میں منات کے اقتدار کی بنیاد پہلے ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ جبکہ یثرب کے بہت سے گھروں میں بت ابھی تک قائم ہیں، ایک پرسکون تبدیلی پہلے ہی پورے شہر میں پھیل رہی تھی۔ مکہ سے ایک نوجوان آیا، بول چال میں نرم، برداشت میں باوقار، یقین میں اٹل تھا۔ ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ پہلے سفیر تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے لیے بھیجا تھا، جو لشکر کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، انہوں نے غصے سے بتوں کو مقابلے کے لیے نہیں کہا۔ پہ رضی اللہ عنہ عاجزی کے ساتھ گھروں میں داخل ہوئے، اللہ کے کلمات پڑھے اور دلوں کو غور کرنے کی اجازت دی، اور لوگوں نے غور کیا، ایک گھر کے بعد دوسرے گھر نے سنا، ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان نے اسے تسلیم کیا۔ قرآن کی آیات صدیوں پرانے عقائد کی گرفت کو ڈھیلی کرنے لگیں۔ یثرب کا شہر، جو کبھی قبائلی دشمنیوں کی وجہ سے منقسم تھا، نہ سب سے بڑی چیز کے تحت متحد ہونا شروع ہوا، ایک خدا پر یقین، احتساب کا پیغام، اس دنیا سے آگے انصاف کا وعدہ۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وحی کا مفہوم بیان فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، ایک بادشاہ آفاتے کے طور پر نہیں بلکہ بنی نو انسان کے لیے رحمت کے طور پر۔ سننے والوں میں یثرب کے نوجوان بھی شامل تھے، ان کے دل کھلے تھے، ان کے ذہنوں پر دیرینہ عادتوں کا بوجھ نہیں ہے، اور ان میں عمر بن جمو کے بیٹے بھی تھے۔ خاموشی سے بغیر کسی تصادم کے وہ مصعب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے آیات حفظ کر لیں، انہوں نے جو سچ تھا سن لیا اور اسے قبول بھی کر لیا۔ اس کے فوراً بعد ان کی ماں ہند بھی ان کے ساتھ ہی مان لے آئیں۔ عمر بن الجمو کا گھر، وہ گھر جہاں منات اب بھی کھڑی تھی، پہلے ہی بدل چکا تھا، صرف ایک فرد رہ گیا تھا، اور اللہ اپنی حکمت سے ان کے دل کو تیار کر رہا تھا، صبر کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، اور وہی کی مستحکم روشنی کے ذریعے۔ بغیر شور و غل کے اسلام عمر بن الجمو کے گھر کی دہلیز کو عبور کر گیا، ایک ایک کر کے ان کے تینوں بیٹوں نے نیا عقیدہ قبول کیا، معاذ، موز اور خلاد۔ انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے سنا اور یقین کیا۔ ان کے دلوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے سنے ہوئے قرآن کا جواب دیا، انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب سمجھتے تھے۔ ان کی ماں ہند نے اس تبدیلی کو قریب سے دیکھا، انہوں نے وہ سکون دیکھا جو ان کے بیٹوں پر بسا ہوا تھا۔ ان کی نماز میں نظم و ضبط، ان کی تقریر میں وضاحت، اور جلد ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ گھر جو کبھی بت کے گرد گھومتا تھا اب خاموشی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔
लेकिन ये तब्दीली खामोशी से हुई, घर के मालिक से किसी का सामना नहीं हुआ, उनके अकायद को किसी ने नहीं लिलकारा, वो उनकी हैसियत उनकी उम्र माजी के साथ उनकी वाबस्तगी को समझते थे, और इस तरह वो इंतज़ार कर रहे थे। अमर बिन अलजमू ने इस तब्दीली को देखा, उन्होंने इसे अपने घर की फ़िज़ा में महसूस किया। इस गुफ्तगू में जब वो एक कमरे में दाखिल होते ही रुक जाती, उनके घर वालों के दरमियान नज़रों का तबादला होता, उनके अंदर एक बेचैनी सी होने लगी। उन्हें खदशा था कि उनके बेटे बन्नू सल्लमा का फ़ख्र अपने आबाओ अजदाद के दीन से दूर हो रहे हैं। उन्हें खदशा था कि मक्का के आदमी का पैगाम नस्लों की रवायत को ख़त्म कर रहा है। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से तशवीश के साथ कहा, होशियार रहें कि आपके बच्चे इस आदमी के साथ राब्ते में न आएं, इससे पहले कि हम ये फैसला कर लें कि इसके बारे में क्या करना है। हिंद ने इत्मीनान से जवाब दिया, सुन लिया और मान लिया। वो बहस नहीं करती थीं, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन वो सब कुछ जानती थीं जो उनके शौहर नहीं जानते थे। इस घर के हर दिल ने एक नई समत का इंतखाब कर लिया था, तमाम सिवाय अमर बिन अलजमू के। अमर बिन अलजमू के घर में रूनुमा होने वाली तमाम तब्दीलियों के दरमियान उनकी बीवी हिंद की तरफ से खामोशी से उठाए जाने वाले खदशात से ज़्यादा कुछ अहम नहीं था। वो अपने शौहर से गहरी मोहब्बत करती थीं, वो इज़्ज़तदार आदमी थे, अपने लोगों के मुहाफ़िज़, एक सखी रहनुमा जिनका नाम पूरे बन्नू सल्लमा में एहतराम से लिया जाता था। उन्हें उन पर फ़ख्र था। लेकिन जैसा कि इस्लाम यसरब में फैल गया और एक हुक्मरान के बाद एक हुक्मरान ने नया अकीदा कबूल किया, एक खामोश खौफ उनके दिल में जड़ पकड़ने लगा। नुकसान का खौफ नहीं, तंगी का खौफ नहीं, लेकिन अमर की आखरत का खौफ। उन्होंने देखा कि यसरब के लोग बुतों से फिरकर अल्लाह की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। एक एक करके शहर के सरदार इस्लाम में दाखिल हो गए। जल्द ही शिर्क में सिर्फ मुट्ठी भर लोग रह गए, और उनमें वो शख्स भी था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं। हिंद जानती थीं कि इस दुनिया में क़यादत का कोई मतलब नहीं है, अगर ये अगले जहां में नुकसान में ख़त्म हो। उन्हें खदशा था कि अमर बिन अलजमू किसी ऐसे खुदा से चिमटे हुए मर जाएंगे जो उन्हें सुन नहीं सकता था, जो अपने आप को आग से बचाने के काबिल नहीं था। फिर भी वो उनका सामना नहीं करती थीं। उन्होंने उनके अकायद को नीच नहीं जाना, इसके बजाय उन्होंने सब्र का इंतखाब किया, उन्होंने हिकमत का इंतखाब किया। वो समझती थीं कि दहाइयों की रवायत से सख्त दिल ताकत से नहीं खुलते, लेकिन अक्कासी के ज़रिए, और यूं वो इंतज़ार करती रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके शौहर के दिल को इस तरह नर्म कर दे जिस तरह इसने उनके बच्चों के दिलों को नर्म किया था। साथ ही अमर खुद भी अपने अंदर बढ़ती हुई बेचैनी से बच ना सके। उन्होंने महसूस किया कि जिस दुनिया को वो जानते थे वो तब्दील हो रही है, कि उनकी सरदारी इस बार बिलाशुबा अब उनके ख़ानदान को साथ रखने के लिए काफ़ी नहीं थी। उन्हें डर था कि उनके बेटे किसी ऐसी चीज़ की तरफ खींचे जा रहे हैं जिसे वो अभी तक नहीं समझते थे, और उसलिए बुग़्ज़ की बजाय तशवीश से उन्होंने हिंद से दोबारा बात की। होशियार रहें कि अब के बच्चे इस आदमी के साथ राब्ते में न आएं, इससे पहले कि हम ये फ़ैसला कर लें कि इसके बारे में क्या करना है। उन्होंने सुकून से जवाब दिया, सुन लिया और मान लिया। लेकिन इस बार उन्होंने आसित्ता से कहा, क्या आप अपने बेटे माआज से कुछ सुनना पसंद करेंगे कि इसने इस आदमी से क्या सीखा है? सवाल हुआ में अटक कर रह गया, और इसी लम्हे अमर के बेदार होने का रास्ता भी खामोशी से खिल गया। हिंद की बातें अमर बिन अलजमू के दिल में बसी हुई थीं। वो बेचैन थे, एक बाप का गुरूर सरदारी के खौफ के साथ मिला हुआ है। क्या उनका बेटा वाकई इसके इल्म में लाए बगैर इस नए पैगाम की तरफ मुतवज्जे हुआ था? उनकी आवाज़ तेज़ी से बुलंद हुई, क्या माआज ने मेरे इल्म के बगैर हमारा दीन छोड़ दिया है? हिंद नर्म लेकिन मजबूत जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, लेकिन इसने कुछ महफिलों में शिरकत की है और इस शख्स की तालीमात को याद किया है। एक लम्हे के लिए बूढ़ा सरदार कुछ ना बोला, फिर इसने इख्तियार के साथ कहा, इससे कहो यहाँ आए। माआज खामोशी से अपने वालिद की मौजूदगी में दाखिल हुआ, बावकार पुरसुकून बेखौफ। अमर ने अपने बेटे को गौर से देखते हुए कहा, मुझे एक मिसाल सुनाओ कि ये शख्स क्या तबलीग करता है। माआज ने बहस नहीं की, उन्होंने अपने वालिद को कायल नहीं किया, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, उन्होंने बस तिलावत की, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, रोज़न जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, इनमें से नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही उन लोगों की जो गुमराह हो गए हैं। कमरे में खामोशी छा गई। ये शायरी के अल्फाज नहीं थे, बुतों के नारे नहीं, तवहुम प्रस्ती की ज़बान नहीं, वो साफ थे, वो मुतवाज़िन थे, वो जिंदा थे।
عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ نے ایسا محسوس کیا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، ان کا سینہ جکڑا گیا، ان کا دل ہل گیا، اور ان کو سمجھے بغیر بوڑھے سردار نے ایسے الفاظ کہے کہ خود کو بھی حیران کر دیا۔ یہ الفاظ کتنے مکمل ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ پھر نرمی سے پوچھا، کیا وہ سب کچھ ایسا ہی کہتا ہے؟ معاذ نے جواب دیا، ہاں ابا جی۔ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، کیا آپ ان سے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے تمام لوگ پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں۔ عمر کافی دیر خاموش رہا، ان کو ان الفاظ نے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن دہائیوں کی عادت ایک لمحے میں نہیں گرتی۔ آخر میں فرمایا، میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ میں منات سے مشورہ نہ کر لوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ معاذ نے نرمی سے جواب دیا، منات کیا کہے ابا، یہ تو صرف لکڑی کا ٹکڑا ہے، نہ سوچ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ بوڑھے سردار کا لہجہ پھر سخت ہو گیا، میں نے تم سے کہا تھا میں اس کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ پھر بھی کچھ بدل چکا تھا، قرآن بیان کر دیا گیا تھا، اور اب بت جلد ہی جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسی دن عمر بن الجمو منات کے سامنے تنہا کھڑے تھے۔ جو باتیں انہوں نے سنی تھیں وہ آج بھی ان کے ذہن میں گونج رہی ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر بھی ان کے سامنے وہ خدا کھڑا تھا جس کی انہوں نے ساری زندگی خدمت کی تھی۔ وہ منات کے پاس اسی عقیدت کے ساتھ آیا جس کے ساتھ وہ ہمیشہ آتا تھا۔ انہوں نے اس کی تعریف کی، انہوں نے اس سے نرمی سے بات کی جیسے کوئی ایک قابل اعتماد سرپرست سے بات کرتا ہے۔ پھر بولے، جو اس کی طرف سے بات کرنے پر یقین ہوتا اور اس کی مرضی کو جاری کرنے کا دعویٰ کرتا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ خاموشی اب مختلف محسوس ہو رہی تھی، پریشان کن، بے نقاب۔ عمر نے انتظار کیا، پھر وہ دوبارہ بولا، شاید اب ناراض ہے، لیکن میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب منات نے واقعی ان کے دل پر اپنی گرفت کھو دی تھی۔ ایک خدا جو بول نہیں سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا، ایک خدا جو جواب نہیں دے سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا، اور خاموشی جو ان کے پیچھے پیچھے اس کمرے سے باہر نکل گئی، جلد ہی کسی بھی دلیل سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ منات کی خاموشی کسی دھیان کے بغیر نہیں گئی۔ عمر بن الجمو کے بیٹوں نے کچھ گہرائی سے سمجھا، ان کے والد اب بضد نہیں تھے، صرف منسلک تھے۔ قرآن کے الفاظ ان کے دل میں داخل ہو چکے تھے، جو رہ گیا تھا وہ عمر بھر کی عادت تھی، اور عادات وہ جانتے تھے کہ نرمی سے ختم کرنی چاہیے، زبردستی سے نہیں۔ اس رات جب گھر والے سو رہے تھے، معاذ، موس اور خلاد خاموشی سے جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے بت پر لعنت نہیں کی، انہوں نے اسے توڑا نہیں، انہوں نے اپنے والد کا سامنا نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے ایک سبق کا انتخاب کیا جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ منات کے پاس گئے، اسے اس کے معزز مقام سے اٹھا لیا، اور اسے یثرب کی تاریکی میں لے گئے۔ بنو سلمہ کے گھروں کے آگے ایک گڑھا تھا، گندگی اور کوڑا کرکٹ کی جگہ، وہاں انہوں نے بت کو پھینک دیا، اور بغیر کسی بات کے گھر لوٹ گئے۔ جب صبح ہوئی تو عمر بن الجمو ہمیشہ کی طرح اٹھے، خاموشی کے ساتھ منات کے پاس پہنچے، اور دیکھا جگہ خالی تھی۔ ان کی آواز گھر میں گرج رہی تھی، افسوس تم سب پر، کل رات ہمارے خدا پر کس نے حملہ کیا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، غصے نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے سڑکوں پر اسے تلاش کیا اور دھمکی دی کہ کس نے منات کی بے حرمتی کی ہے۔ آخر کار انہیں مل گیا، گندگی میں منہ نیچے الٹا پڑا ہوا۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اسے دھویا، اسے خوشبو لگا دی، اسے اس کی جگہ پر لوٹا دیا، اور غصے سے بولے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے تو میں اسے ذلیل کروں گا۔ لیکن سبق ختم نہیں ہوا تھا، اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، دوبارہ اور دوبارہ اور دوبارہ۔ ہر صبح بت بے بسی میں بے بس رہتا تھا۔ ہر بار عمر نے اسے صاف کیا اور اسے بحال کیا، لیکن ان کے دل میں بڑھتے ہوئے شک کے ساتھ، ایک خدا جسے بچانا ضروری ہے، ایک خدا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ایک خدا جسے ذلت کے بعد دھونا ضروری ہے، ایسا عقیدہ کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ اب تک عمر بن الجمو کے دل میں غصے کی جگہ الجھن نے لے لی تھی۔ ہر رات منات کی تذلیل ہوتی رہی، ہر رات بت خود کو بے بس ثابت کر چکا تھا، پھر بھی عادت مضبوطی سے قائم۔ تو ایک شام عمر نے کچھ مختلف کیا، اس نے ایک تلوار لے لی، مضبوط، تیز اور بھروسہ مند، اور اسے اپنے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مایوسی اور امید کی آمیزش کے ساتھ منات سے بات کی، اے منات، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کون ایسا کرتا رہتا ہے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو اپنا دفاع کرو، یہ تمہارے لیے ایک تلوار ہے۔ یہ ایک آخری امتحان تھا، ایمان سے پیدا نہیں ہوا،
لیکن مایوسی سے اس رات بیٹے دوبارہ انتظار کرتے رہے جب تک کہ ان کا باپ سو نہ جائے۔ وہ خاموشی سے منات کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار انہوں نے محض بت ہی نہیں ہٹایا، انہوں نے اس کی گردن سے تلوار چھین لی۔ وہ بت اور ہتھیار دونوں کو گندگی پر لے گئے اور انہیں ایک ساتھ پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو امر اٹھا، وہ منات کے مقام کے قریب پہنچا اور رکا۔ بت غائب تھا دوبارہ، لیکن جب اسے اس بار ملا تو کچھ مختلف تھا۔ منات گندگی میں منہ کے بل گرا ہوا تھا اور تلوار کہیں نہیں ملی۔ اسی لمحے امر کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک خدا جو بول نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، مسلح ہوتے ہوئے بھی بالکل بھی خدا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ اس کی طرف زبردستی لوٹے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آخرکار حقیقت کھول کر سامنے آ گئی۔ بت نے کبھی اس کی حفاظت نہیں کی تھی، اس نے کبھی اس کی رہنمائی نہیں کی تھی، اس نے اسے کبھی جواب نہیں دیا تھا، یہ صرف وہیں کھڑا تھا کیونکہ اس نے اسے وہاں رکھا تھا۔ اور اس احساس کے ساتھ ہی منات گر گئی، اپنے مقام سے نہیں لیکن امر کے دل سے۔ اس صبح عمر بن الجمو غصے سے کچھ نہ بولے، انہوں نے آواز بلند نہیں کی، انہوں نے نہ دھمکی دی اور نہ ہی الزام کی تلاش کی، اس کے بجائے وہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ وہ بت جو ان کی زندگی کو بیان کرتا تھا ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہم جو اس نے اٹھایا، برسوں کی عادت تزیم اور روایت ایک ہی احساس میں سمٹ گئی۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ قرآن کے الفاظ ان کی طرف لوٹ آئے، مبہم آیات کی طرح نہیں لیکن حقیقت کے طور پر آخرکار سمجھا گیا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تقریباً 60 سال کی عمر میں عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ نے ایک نئی شروعات کا انتخاب کیا۔ انہوں نے منات سے منہ پھیر لیا، ہچکچاہٹ سے نہیں، جزوی طور پر نہیں لیکن مکمل طور پر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شہادت کا اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ سے شرک کی دہائیاں دور ہو گئیں، لیکن ایمان پشیمانی کے بغیر نہیں آیا۔ ایمان جیسے ہی ان کے دل میں داخل ہوا، پچھتاوا پیچھے پیچھے آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہر لمحہ اس چیز کے سامنے جھکتے ہوئے گزارا جو نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی جواب دے سکتی تھی۔ جہالت میں ضائع ہونے والا ہر سال، ہر دعا کے لیے جو غلط طریقے سے کی جاتی ہے، پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے توبہ کو بلا جھجک قبول کرتا ہے۔ جس لمحے عمر رضی اللہ عنہ نے خلوص سے عرض کیا، ان کا ماضی صاف ہو گیا تھا، مگر وہ پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی دولت، ان کے بیٹے اور ان کی طاقت اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان کی تبدیلی سطحی نہیں تھی، یہ زندگی کی تبدیلی تھی۔ بت گر چکا تھا، ایمان اٹھ چکا تھا، اور وہ آدمی جو کبھی لکڑی کے سامنے کھڑا تھا، اب اپنے خالق کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ اسلام عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کی زندگی میں گزرے ہوئے مرحلے کے طور پر داخل نہیں ہوا، یہ ایک حتمی سچائی کے طور پر داخل ہوا۔ ایک بار جب انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو ان کا ایمان نہ چپ رہا اور نہ چھپا۔ انہوں نے ہر چیز کو نئی شکل دی، جس طرح انہوں نے بات کی، جس طرح سے انہوں نے دیا، جس طرح سے انہوں نے دنیا کو دیکھا۔ وہ شخص جس نے کبھی ایک بت کے لیے عطر پر دولت خرچ کی تھی، اب اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ وہ لیڈر جس نے کبھی بغیر سوال کے روایت کا دفاع کیا، اب عاجزی کے ساتھ حق کا دفاع کیا۔ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ نے اسلام کے دیر سے قبول ہونے سے ان کی عقیدت کو کم نہیں ہونے دیا، اگر کچھ بھی ہے تو انہوں نے اسے تیز کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں شدید عجلت محسوس کی، گویا زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، گویا وقت خود اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقاعدگی سے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غور سے سنا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے حفظ کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سوالات پوچھے، شک کی وجہ سے نہیں بلکہ صحیح طریقے سے اطاعت کرنے کی خواہش کے تحت۔ بنو سلمہ کے لوگوں میں ان کی تبدیلی واضح تھی۔ انہوں نے ایک سردار کو ایمان سے نرم ہوتے دیکھا، ایک شخص جس کی سرداری رحمت کا نشان بنی، ایک ایسا سردار جس نے عزت کو نسب سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ناپا، اور ان کے اپنے گھر میں اسلام کھل کر پھلا پھولا۔ وہ گھر جس میں کبھی منات مرکز تھا، اب دعاؤں سے گونج رہا ہے، تلاوت کے ساتھ، تشکر کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کھوئے ہوئے سالوں پر افسوس نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے جو باقی رہ گیا اس پر توجہ مرکوز کی، اور جو بچ گیا ہے انہوں نے عزم کیا وہ مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کو ایمان کی مٹھاس چکھے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، مدینہ منورہ سے ایک پکار گونجی، قریش آگے بڑھ رہے تھے، مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بلایا جا رہا تھا۔
ये ओहद की पुकार थी। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में उनके तीनों बेटे तैयारी करने लगे। ज़रा बख्तर पहने हुए, असलहा तैयार किए हुए, दिल के साथ इताअत पर कायम थे। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें करीब से देखा, उन्होंने उनकी आंखों में अज़्म देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले खड़े होने के शौकीन नौजवान, फ़तह शहादत की उम्मीद, उनके अंदर भी कुछ हलचल मच गई। एक अर्जू जो अब रज़ी अल्लाह अन्हु मज़ीद दबा नहीं सकते थे। ये किसी बूढ़े का खौफ नहीं था, ये एक मोमिन की तड़प थी जिसने ज़िंदगी के आखिर में हक़ को दरियाफ्त किया था और अब बिला ताख़ीर अल्लाह ताला से मिलने की ख्वाहिश की। उन्होंने आगे बढ़कर ऐलान किया, मैं तुम्हारे साथ जंग पर जाऊंगा। उनके बेटे एकदम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, वो घबरा गए। उनके वालिद की उम्र तकरीबन 60 साल थी। उनकी एक टांग माजूर थी। अब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी मुश्किल से चलते। उन्होंने आसित्ता मगर मजबूती से कहा, अब्बा जी, अल्लाह ने आपको मुआफ़ कर दिया है, अब बूढ़े और कमज़ोर हैं। जिस चीज़ को उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसका बोझ खुद पर क्यों डालते हैं? लेकिन अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको कबूल नहीं किया। उनकी आवाज़ में दर्द और यकीन दोनों थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे कि वो अलग रहें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पीछे रहकर दूसरों को कुर्बानी करते देखने के लिए तौबा नहीं की थी। उनका दिल एक मंजिल पर जमा हुआ था, जन्नत। और आप रज़ी अल्लाह अन्हु यकीन के साथ ही मान लाए कि एक माजूर टांग भी उन्हें वहां ले जा सकती थी। जब उनके बेटों ने उनकी बात न मानी, अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद बहस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो हर मुखलिस मोमिन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करने पर करता है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अपने साथ अपने बेटों के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए, एक मुनहरिफ आदमी के तौर पर नहीं, लेकिन एक साल के तौर पर जो वज़ाहत तलब करता है। उनकी आवाज़ में जज्बात और अज़्म दोनों थे जब वो बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे मुझे ओहद जाने से रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ और अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया है, लेकिन अल्लाह की कसम में जन्नत में दाखिल होने की ख्वाहिश रखता हूँ, यहाँ तक कि इस माजूर टांग के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से सुना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने एक आदमी को देखा जिसका जिस्म कमज़ोर था, लेकिन जिसका दिल ईमान से जल रहा था। ये तकब्बुर नहीं था, ये लापरवाही नहीं थी, ये मुखलिसाना तड़प थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटों की तरफ मुतवज्जे हुए और इत्मीनान से फरमाया, उन्हें जाने दो, शायद अल्लाह ताला गालिब व अजीम उन्हें शहादत अता फरमाए। इन अल्फाज से मामला तय पा गया। बेटे खामोश हो गए। इजाज़त महज इंसानी मंजूरी नहीं थी, ये एक पैगंबर का हुक्म था। अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रुखसत हो गए। सकून क़ल्ब के साथ। अब रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़तह का वदा नहीं किया गया था। अब रज़ी अल्लाह अन्हु को बका की ज़मानत नहीं दी गई थी, लेकिन उन्हें जिदोजहद करने की इजाज़त दी गई थी, इस रास्ते पर जो उनकी रूह ने पहले ही चुन लिया था, और वो रास्ता सीधा ओहद के मैदान तक पहुंचा। इस रात अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरों की तरह सोए नहीं थे। फैसला हो चुका था, इजाज़त मिल चुकी थी, उनके सामने रास्ता खुला था। अपने घर की खामोशी में मदीना पर अंधेरा छा गया। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले खड़े थे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रुख क़िबला की तरफ कर लिया, वही समत जिस पर उन्हें एक बार उलझन का सामना करना पड़ा था, वही समत जिसका उन्हें अब यकीन के साथ सामना था। धीरे से उन्होंने हाथ उठाए। उनकी दुआ में कोई जल्दी नहीं थी, उनकी आवाज़ में कोई खौफ नहीं, सिर्फ इखलास। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताकत नहीं मांगी, अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़तह नहीं मांगी, अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जान नहीं मांगी, अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूलियत की दरख्वास्त की। मुकम्मल तौर पर हथियार डालकर उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मुझे शहादत अता फरमा और मुझे मेरी उम्मीदों पर पानी फेर कर मेरे घर वालों के पास ना लौटाना। ये एक सादा सी दुआ थी, लेकिन इसने ज़िंदगी भर का वज़न उठाया। एक ऐसे शख्स की फरियाद जिसको सच्चाई देर से मिली और अब अल्लाह ताला से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और बग़ैर किसी रुकावट के। उनके अर्द गिर्द उनके घर में खामोशी छाई हुई थी। उनकी बीवी ने गौर से देखा, ये जानते हुए कि ये आखिरी रात हो सकती है कि वो उन्हें देखेंगी। उनके बेटे करीब ही खड़े थे, अब कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहे थे, बस दुआ है कि अल्लाह उनके वालिद की नीयत को पूरा करे। और जब अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ नीचे कर लिए, उन पर सुकून तारी हो गया। अब रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं जानते थे कि सुबह क्या लेकर आएगी। अगली सुबह ओहद की जंग छिड़ पड़ी। ओहद का पहाड़ मजबूत खामोश खड़ा था, और जैसा कि इसके साये में मोमिनीन की सफ़ें जमा थीं, सुबह की रोशनी में फौलाद चमक रहा था। आवाज़ें गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थीं।
इनमें अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु भी खड़े थे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु आसित्ता से आगे बढ़े, नौजवानों की रफ्तार से नहीं, लेकिन यकीन के साथ। एक टांग वो साथ घसीटते कमज़ोर और गैर मुस्तहकम, फिर भी उनका वजूद सीधा था, उनके हथियार पर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। जब पहली झड़प शुरू हुई तो तेज़ी से पूरे मैदान में अफरातफरी फैल गई, धूल उठी, तीर उड़ गए, पहाड़ियों के दरमियान जंग की चीखें गूंज रही थीं। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, पीछे की तरफ नहीं, किनारों पर नहीं। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगली सफ़ों की तरफ पेश कदमी की। हर कदम को मेहनत की ज़रूरत थी, हर तहरीक हल तलब थी, और जैसे ही वो आगे बढ़े उनकी आवाज़ जंग के शोर से बुलंद हुई, साफ और गैर मुनक़ते, मैं जन्नत चाहता हूँ, मैं जन्नत चाहता हूँ। उन्हें देखने वाले हैरान रह गए। अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी पाने वाला शख्स, फिर भी मुश्किल का इंतखाब किया। एक आदमी जिनका जिस्म पीछे रह गया, फिर भी जिनका दिल आगे बढ़ रहा था, जबकि कुछ जंगजू दबाव में आकर लड़खड़ा गए। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु मजबूती से डटे रहे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु गनीमत का पीछा नहीं किया, अब रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे नहीं हटे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए लड़े खड़े हैं, जहां सबसे ज्यादा खतरा था। इस लम्हे उनकी माजूर टांग की कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ एक चीज ने उन्हें आगे बढ़ाया, जन्नत का वदा। ज्यों-ज्यों ओहद की जंग शुरू हुई, मैदान नुकसान के साथ भारी होता गया, धूल गाढ़ी हो गई, रोने की आवाज़ें कम होती गईं, और बर्दाश्त और थकन के दरमियान की लकीर हर गुजरते लम्हे के साथ तंग होती गई। फिर भी अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे नहीं हटे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु अगली सफ़ों के करीब ही रहे। अज़्म के साथ लड़ना जो उनके जिस्म की ताकत से कहीं ज्यादा था। उनके पहलू में उनका बेटा खलाद खड़ा था। बाप और बेटा एक साथ लड़े, एक ईमान से मजबूत, दूसरा जवानी से, एक मकसद से मुत्तहिद, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना। उनके दरमियान कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई खौफ से और ऊंची आवाज में नहीं बोला। सिर्फ साबुत कदमी, हमले, हथियारों से तसादुम हुआ, और उन आखिरी लम्हात में तकदीर पूरी हो गई। अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान ओहद में गिर गए, उनका जिस्म थका हुआ, उनकी रूह को सुकून मिला। चंद लम्हों बाद खलाद उनके पास गिर गया, एक बाप और उनका बेटा, जमीन पर जिंदगी भर अलग, कुर्बानी में दोबारा मुत्तहिद। वो पीछे नहीं हटे, वो भागे नहीं थे, वो एक साथ अल्लाह से मिले, अपने ओहदे का एहतराम करते हुए। रात की खामोशी में कही गई दुआ कबूल हो चुकी थी, बका के साथ नहीं, वापसी के साथ नहीं, लेकिन शहादत के साथ। आखिर जब ओहद की खाक ठहर गई, मैदान जंग ने नुकसान और वक़ार दोनों की गवाही दी। शहीदों की लाशें वहीं पड़ी थीं जहां वो गिरे थे, उनका खून उनके इखलास की गवाही देता है, उनकी कुर्बानी उनके ईमान की मोहर है। इनमें अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा के दरमियान चले, उनका दिल गम से भारी है, फिर भी अल्लाह के वादे के यकीन से भरा हुआ है। जब वो अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश के पास पहुंचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ किया। फिर उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जो नस्ल दर नस्ल गूंजते रहेंगे, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इसे जन्नत में टांगों के साथ चलते हुए देखा है। सहाबा इकराम ने हैरत से सुना, वो टांग जो इस दुनिया में माजूर थी, वो उज़्व जिसने इसे ज़मीन पर सुस्त कर दिया था, अगले ज़िंदगी में बहाल किया गया था। दुनिया की माजूरी ले ली, अल्लाह ने आखरत में कमाल के साथ बदल दिया। ये एक खुलूस दिल का इलाही जवाब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि ओहद के शुहदा को नहलाया न जाए, उनको उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया जिसमें वो शहीद हुए थे, क्योंकि उनका खून अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त और खुशबूदार था। इनमें अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। अपनी कमज़ोरी के लिए याद नहीं किए गए, लेकिन उनके अज़्म के लिए। इसकी कमी की तारीफ नहीं की गई, लेकिन जिस चीज़ से जो उन्होंने कुर्बान किया। इस लम्हे में उनकी कहानी अब सिर्फ जिदोजहद की नहीं थी, लेकिन फतह की थी। ओहद की जंग खत्म हुई, लेकिन इसके असबाक अभी शुरू ही हुए थे। जब शुहदा इकट्ठे हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दफन किया जाए जहां वो शहीद हुए थे। उनके जख्म धोए नहीं गए, उनकी जर्रा उतारी नहीं गई, उनका खून अल्लाह के सामने इज्जत की निशानी के तौर पर छोड़ गया। मैदान में शहादत पाने वालों में अमर बिन अलजमू रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उनके पास एक और शहीद पड़े थे, अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हु। दोनों सहाबा का जिंदगी में गहरा मोहब्बत का ताल्लुक था, ईमान, इखलास और सोहबत का पाबंद, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें एक ही कब्र में इकट्ठा दफन किया जाए। दो शुहदा, एक आरामगाह। सहूलत की वजह से नहीं,
لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے جس نے دنیا میں ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، جیسے ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی، زمین پر ان کا سفر ختم ہوا۔ کوئی یادگار نہیں بنائی گئی، کوئی عنوان نہیں کندہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود غیب کے عالم میں ان کے نام پہلے ہی معززین میں لکھے جا چکے تھے، کیونکہ اللہ جل جلالہ میراث کو پتھر سے نہیں ماپتا لیکن اخلاص سے۔ اور یسرب کا معذور آدمی جو کبھی بت کے آگے جھکتا تھا، اب ایک ساتھی شہید کے پاس آرام کر رہا ہے۔ یہ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کا شرک سے شہادت تک کا مکمل سفر تھا۔ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خاتمہ میدان احد میں نہیں ہوا، یہ جاری تھا یاد میں، سبق میں اور معنی میں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصار کے آخری رہنما تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر بھی جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا تو انہوں نے مکمل طور پر اپنایا۔ ان کی کہانی نے ایک خطرناک وہم کو توڑ دیا کہ ہدایت صرف نوجوانوں کے لیے ہے، کہ توبہ کے لیے عمر کی حد ہوتی ہے، کہ جس نے گمراہی میں طویل عرصہ گزارا وہ عظمت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ نے دوسری صورت میں ثابت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دیر سے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے باقی زندگی کو اجلت کے ساتھ گزارا۔ آپ رضی اللہ عنہ برسوں کے شرک پر ندامت کرتے رہے، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ندامت کو کم نہیں ہونے دیا، اس کے بجائے انہوں نے اسے قربانی کی طرف دھکیل دیا۔ ان کی زندگی سرداروں کے لیے ایک سبق کے طور پر کھڑی ہے۔ اس اختیار کا مطلب سچائی کے بغیر کچھ نہیں ہے، وہ اثر اپنی اعلیٰ ترین قدر پاتا ہے جب یہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ خاندانوں کے لیے ان کی کہانی صبر اور حکمت کی بات کرتی ہے، ان بچوں کی جنہوں نے ایک باپ کی رہنمائی کی، سرکشی کے ساتھ نہیں لیکن دانشمندی کے ساتھ۔ ان لوگوں کے لیے جو کمزوری یا معذوری کی وجہ سے محدود محسوس کرتے ہیں، عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ کی میراث ایک وعدے کے طور پر کھڑی ہے۔ اگر جسم معذور بھی ہو، وہ روح کو محدود نہیں کرتا۔ ایک اپاہج ٹانگ انہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہونے سے نہ روک سکی، اور اس نے اللہ جل جلالہ کے سامنے سرخرو ہونے سے نہیں روکا۔ جنت میں قدموں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہیں یاد کیا، ایک معذور آدمی کی طرح نہیں لیکن ایک مومن کے طور پر جو ارزو رکھتا ہے۔ سچائی کی ارزو تھی، خلوص کی ارزو تھی، جنت کی ارزو تھی، اور اسی خواہش کی وجہ سے ان کا نام ان لوگوں میں شامل رہا جن کی زندگی ان کی موت کے بعد بھی سکھاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اب جوان نہیں تھے کہ انہیں ہدایت پہنچی۔ جب اب سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ مضبوط نہیں تھے، اور جب احد کی اذان دی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ پورے بدن میں نہیں تھے، پھر بھی عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ نے ہر پکار کا جواب دیا۔ ایک آدمی جو کبھی لکڑی سے تراشے گئے بت کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، بعد میں اللہ کے حضور خلوص دل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک آدمی جس کی ٹانگ زمین پر گھسیٹی گئی، جنت میں آزادانہ گھومتے پھرتے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے نہیں ماپتا جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن جہاں سے ہم اختتام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کتنی دیر جہالت میں رہے، لیکن ہم نے کتنی سچی توبہ کی، اپنے جسم کی طاقت سے نہیں لیکن ہمارے دلوں کی سچائی سے۔ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی انہوں نے قربانی کا انتخاب کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کمزور تھے، پھر بھی وہ اگلی صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے میں تاخیر ہوئی، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین مقام پر پہنچ گئے، اور اس طرح ان کی کہانی باقی ہے، ماضی کی کہانی کے طور پر نہیں لیکن ہر ایک روح کے لیے آئینہ کے طور پر جو یہ مانتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، جسم بہت کمزور ہے یا ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر میں ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ جل جلالہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کمزور قدموں کو قبول کر لیا تو اللہ پاک سچے دلوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ عمر بن الجمو رضی اللہ عنہ تھے، وہ شخص جو اس دنیا میں معذور تھے لیکن جنت میں چلے گئے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو تلاش کرنا جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کی جدوجہد، قربانیاں اور لازوال اسباق، سبسکرائب کریں ڈسٹڈ جرنیز وتھ نومن سنیما، تاریخی بنیادوں پر مبنی دستاویزی فلموں کے لیے جو ہمیں دوبارہ جوڑتی ہے ایمان، سچائی اور میراث کے ساتھ۔ اگلے سفر تک اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بخش دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ جمع کرے۔